اس ویڈیو میں ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں بنائے گئے مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کریں گے۔ تو چلیے اس ٹیبل سے مدد لیتے ہیں۔ اس ٹیبل کے اندر سب سے پہلے کالم میں افرمیٹو طرز کے جملے دیے گئے ہیں۔ افرمیٹو سے مراد ہے ایک ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہوں کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ افرمیٹو جملے کو پازیٹیو جملہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایک مثبت طرز کا جملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب مل کر ان جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ I was playing یعنی میں کھیل رہا تھا۔ You were playing یعنی تم کھیل رہے تھے یا پھر تم سب کھیل رہے تھے۔ لفظ you جو ہے یہ سیکنڈ پرسن سنگولر اور پلورل دونوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ لوگ جو کہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہوں تو ان کے نام کی جگہ آپ لفظ you کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلے جملے میں لفظ I کا استعمال کیا گیا تھا، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کہلایا جاتا ہے، یعنی جب کوئی ایک شخص اپنے متعلق بات کر رہا ہو تو اپنے نام کی جگہ وہ لفظ I کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ he, she اور it یہ تھرڈ پرسن سنگولر کہلائے جاتے ہیں، یعنی کوئی ایک شخص یا چیز یا پھر جگہ کہ جس کے متعلق آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو اس کے نام کی جگہ آپ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کسی آدمی یا لڑکے کے نام کی جگہ لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ واحد ہو۔ اسی طرح سے کسی ایک خاتون یا پھر لڑکی کے نام کی جگہ لفظ شی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی جانور یا چیز کے نام کی جگہ لفظ اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ ہی کی مدد سے جملہ بناتے ہیں۔ ہی واز پلینگ یعنی وہ کھیل رہا تھا۔ اسی طرح سے شی واز پلینگ یعنی وہ کھیل رہی تھی، اور اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو پھر لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا، اور اٹ سے مراد ہوگی وہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ۔ وی ور پلینگ یعنی ہم کھیل رہے تھے۔ لفظ وی جو ہے یہ فرسٹ پرسن پلورل کہلایا جاتا ہے، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق بات کر رہے ہوں تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ وی کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ۔ they were playing یعنی وہ کھیل رہے تھے۔ لفظ they جو ہے یہ تھرڈ پرسن پلورل کہلایا جاتا ہے، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کی جا رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے نام کی جگہ آپ لفظ they کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام افرمیٹو طرز کے جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر کسی نہ کسی سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ لفظ I, you, he, she, it, we, they، یا پھر ان کی جگہ کسی جگہ شخص یا چیز کے نام کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر سبجیکٹ استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ہے لفظ was یا پھر لفظ were، جیسے کہ لفظ he, she, it اور I کے ساتھ ہمیشہ was کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ you, we اور they کے ساتھ لفظ were کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو was اور were جو ہیں یہ verb to be کی past form کہلائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس ٹینس کے نام کے اندر لفظ past کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام جملوں کے اندر ایک اور ورب بھی استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ورب جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں ہے، جیسے کہ لفظ پلینگ۔ پریزنٹ پارٹیسپل فارم بنانے کے لیے ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ING کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پلینگ کا لفظ جو ہے یہ ورب کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم ہے۔ اس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ جاری ہے، یعنی کنٹینیوس ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی پریزنٹ پارٹیسپل کی موجودگی کی وجہ سے اس ٹینس کے نام میں لفظ کنٹینیوس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، یعنی کوئی ایسا عمل جو کہ ماضی میں جاری رہا ہو، جیسے کہ I was playing یعنی میں کھیل رہا تھا۔ افرمیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو یعنی بات کو زور دے کر کہا گیا ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے کے اندر verb to be کی past form یعنی لفظ was یا were میں سے کوئی ایک استعمال کیا گیا ہو، یا پھر معاف کیجیے گا اور اس کے علاوہ اسی جملے کے اندر verb کی ایک اور فارم استعمال کی گئی ہو جو کہ present
पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर हो, यानी उस जुमले के अंदर कोई एक्शन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसके आखिर में लेटर्स ING आते हों। इसका मतलब है वो जुमला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बनाया गया है। चलिए अब मिलकर देखते हैं इसी टेंस के अंदर नेगेटिव तर्ज के जुमलों को। नेगेटिव से मुराद है कोई ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात की नफी कर रहे हो या इनकार कर रहे हो, यानी ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं होता रहा। तो मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। I was not playing यानी मैं नहीं खेल रहा था। You were not playing यानी तुम नहीं खेल रहे थे या फिर तुम सब नहीं खेल रहे थे। अगला जुमला, अब यहाँ लफ्ज ही, शी या इट का इस्तेमाल किया जाएगा और इनके साथ वर्ब टू बी की जो पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो है was। तो एक एक करके इनके जुमले पढ़ते हैं। He wasn't playing। wasn't का लफ्ज जो है ये was not की शॉर्ट फॉर्म है या फिर इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। was not से कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए was और not को एक साथ लिख दिया जाता है और लफ्ज o की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से was not से बन जाता है wasn't। He wasn't playing यानी वो नहीं खेल रहा था। She wasn't playing यानी वो नहीं खेल रही थी। It wasn't playing। इस किस्म के जुमले का इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी जानवर या बेजान चीज़ वगैरह के लिए और इट से मुराद है वो। अगला जुमला देखते हैं। We weren't playing। अब यहाँ weren't का जो लफ्ज़ है ये were not की शॉर्ट फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन है। इसे बनाने के लिए were और not को एक साथ लिख दिया जाता है और लफ्ज़ o की लेटर o की जगह अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से were not से बन जाता है weren't। We weren't playing यानी हम नहीं खेल रहे थे। अब अगला जुमला, they weren't playing यानी वो नहीं खेल रहे थे। तो अब यहाँ इन तमाम जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दो किस्म के वर्ब्स का जुमले के अंदर इस्तेमाल किया गया है। पहला है was या were जो कि वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म है, जबकि दूसरा वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि लव्स प्लेइंग, यानी एक एक्शन वर्ड जिसके आखिर में लेटर्स ING आते हों। तो इस तरह से ये तमाम जुमले भी जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में हैं, लेकिन चूंकि इन तमाम के अंदर लफ्ज नॉट का भी इजाफा किया गया है लिहाजा ये नेगेटिव तर्ज के जुमले हैं। तो इसी तरह से अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले को अगर कंपेयर किया जाए जैसे कि I was playing और I was not playing, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें अल्फाज की तरतीब तकरीबन बिल्कुल एक ही तरह से है, सिर्फ was के बाद यानी वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म के बाद लफ्ज़ not का इजाफा किया गया है। और नेगेटिव तर्ज के जुमलों के आखिर में भी ज़्यादातर फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ भी अगर बात को पुरजोश अंदाज में किया गया हो तो इसके मुतालिक बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जब नेगेटिव तर्ज का जुमला बनाया जाता है तो इसकी मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जो कि माजी में जारी नहीं रहा था या माजी में नहीं हो रहा था। अब देखते हैं इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले। इंटरोगेटिव से मुराद है सवालिया जुमले जिसके अंदर आप कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। तो मिलकर इन जुमलों को पढ़ते हैं। Was I playing यानी क्या मैं खेल रहा था। Were you playing यानी क्या तुम खेल रहे थे या फिर क्या तुम सब खेल रहे थे। अब he, she और it के साथ एक एक करके जुमले पढ़ेंगे। Was he playing यानी क्या वो खेल रहा था। Was she playing यानी क्या वो खेल रही थी। Was it playing, it के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है जानवर या बेजान चीज़ के लिए और इसका मतलब होता है वो। अगला जुमला देखते हैं। Were we playing यानी क्या हम खेल रहे थे। Were they playing यानी क्या वो खेल रहे थे। तो चूंकि ये तमाम सवालिया जुमले हैं इसलिए इनके आखिर में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया है। इन इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों को अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव से कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमलों में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले में सबसे पहले क्या आ रहा है, वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म यानी लफ्ज was या were का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट का इस्तेमाल दूसरे नंबर पर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन इंटरोगेटिव तर्ज के जुमलों में भी वही बात है जिसकी मदद से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है, यानी इनमें इन तमाम जुमलों में भी was या were के लफ्ज का यानी वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म का और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سوالیہ جملے کے اندر بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں یعنی ایک ساتھ موجود ہوں تو پھر اس جملے کا ٹینس جو ہے وہ بھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہوگا۔ اب اگر ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے میں ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم کے بعد یعنی لفظ واز یا ور کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے کہ یہ جملہ ہے واز ناٹ آئی پلینگ یا پھر وازنٹ آئی پلینگ یعنی کیا میں کھیل نہیں رہا تھا، تو اب یہ جملہ کہلایا جائے گا نیگیٹو انٹراگیٹو جملہ۔ لفظ ناٹ کے استعمال کی وجہ سے یہ جملہ نیگیٹو کہلایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ ایک سوال بھی ہے اس لیے اسے انٹراگیٹو بھی کہیں گے، تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے نیگیٹو انٹراگیٹو۔ اسی طرح سے ور یو پلینگ کو اگر نیگیٹو انٹراگیٹو بنانا ہو تو ور کے بعد لفظ ناٹ کا استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا ور ناٹ یو پلینگ یا پھر ورنٹ یو پلینگ۔ اسی طرح سے واز ناٹ یا پھر وازنٹ ہی پلینگ، وازنٹ شی پلینگ، وازنٹ اٹ پلینگ، اور پھر اسی طرح سے were not we playing یا پھر weren't we playing، اور پھر were not they playing یا پھر weren't they playing۔ تو اب یہ تمام جملے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کے جملے ہیں جو کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیں، کیونکہ ان تمام جملوں میں بھی was یا were کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہر جملے میں ایک پریزنٹ پارٹیسپل بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام جنہیں ہم نے اس ٹیبل کی مدد سے اسٹڈی کیا۔ تو اس لیسن سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی مشق جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کی مدد سے ان جملوں کو لکھ کر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔